السلام علیکم ناظرین، پروجیکٹ پاک پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالعزیز خان اور میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ کمال خان۔ ویلکم ٹو پاک پاکستان۔ ہمیشہ کی طرح ایک زبردست شو، اٹس گوئنگ ٹو بلو یور مائنڈ۔ وی ہیو سم فینٹاسٹک گیسٹ فار یو۔ کون ہے ریز وہ فینٹاسٹک گیسٹ؟ دو بہت زبردست شخصیات ہیں جن سے ہم آج کے شو میں آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال زیدی، جو کہ اس ڈائیو ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جو کہ اس ورلڈ ریکارڈ اٹیمپٹ میں کراچی میں سمندری ایریاز کی کلین اپ میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی ویژن سٹار شکیل، جو کہ کراچی سے اسکائپ پہ ہم سے بات کریں گے، اور ایک اور گیسٹ ہے اور وہ ہے یہ بیگ، اور اس بیگ میں کیا ہے یہ ہم آپ کو دکھائیں گے شو کے آخر میں۔ تو اوور ٹو آمنہ۔ بیفور وی گو آن ٹو دی فرسٹ گیسٹ، ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کافی لوگوں نے فیس بک پہ کانٹیکٹ کیا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رجسٹریشن بھیجی ہے، انہیں کنفرمیشن ای میل کیوں نہیں ملا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کنفرمیشن ای میل آپ کو نہیں ملے گا فی الحال۔ جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی ہم آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے، بٹ پلیز کیپ رجسٹرنگ اپنی رجسٹریشن، اپنے علاقے کا نام، اپنا نام، کتنے لوگ آپ کے ساتھ رجسٹر ہو رہے ہیں، یہ سب معلومات آپ ہمیں بھیجتے رہیے اور ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اور ناظرین اب چلتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پاک پاکستان جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی زمین کو صاف کرنے کی کوشش ہے، بلکہ یہ کلین اپ جو ہے یہ ہمارے واٹر ویز اور کوسٹل ایریاز کو بھی انکلوڈ کرے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے بلال زیدی، جو کہ انڈس اسکوبا کے ڈائیونگ انسٹرکٹر ہیں، اور یہ اس ڈائیو ٹیم کو لیڈ کریں گے جو کہ سمندر میں کلین اپ کرے گی۔ تو بلال، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ تھینک یو فار ہیونگ می آن بورڈ گائز۔ تو سب سے پہلا سوال تو لوگوں کا آپ کے لیے یہ ہے بلال کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن کو کہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے کلین اپ کے لیے؟ عزیز، پرائمریلی چونکہ ہمارا تعلق کراچی سے ہے اور ہم کراچی کے مختلف واٹر ویز کو ٹارگٹ کریں گے، سو بسائڈس دی اوشن لائن جس کے اندر آپ کی کراچی کی کریک آ جاتی ہے، آپ کے ہاربر آ جاتے ہیں، وی گوئنگ ٹو ٹارگیٹ کپل آف مرین targeted areas. چرنا آئلینڈ ہے which we are trying to promote towards the marine part, جہاں پہ کہ فشنگ خاصی پاپولر ہے. So we are trying to push towards areas which is more populated by marine life and which is more accessible by people actually, کیونکہ وہاں پہ اسی طرح سے ٹریک زیادہ آتا ہے. There are more nets over there. So we're going to target besides the harbors, Port Qasim ہے, آپ کا کراچی کے بھی ہاربر ہے. We're going to target some of these popular fishing sites. چرنا ہو گیا، اس میں کے پونز ہو گیا, with our dive teams that we're going to send on different boats actually. تو بلال یہ بتائیے گا کہ اس پوری کی پوری کوشش میں کتنے ڈائیورز ہیں جو آپ کی مدد کریں گے؟ We will have a dive team of about 10 divers on 2 or 3 boats جس کے ساتھ ہم کوآرڈینیٹ کریں گے so that we can address this issue at multiple sites at the same time. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس بلال کے لیے کوئی سوالات ہیں تو ہمارے فیس بک پہ پوسٹ کریں، ہی از گوئنگ ٹو بی وتھ اس، اور یہ ہم ان کو فوراً پلگ ان کریں گے تاکہ یہ ان کے جواب دے سکیں۔ بلال یہ بھی بتائیے گا کہ وہ آپ کی میکسیمم آپریٹنگ ڈیپتھ کیا ہے جس کے اندر یہ کلین اپ پاسبل ہے؟ ہماری میکسیمم ڈیپتھ جو ہے بیکاز آف ہاؤ کراچی کی کوسٹ لائن ہے از گوئنگ ٹو بی 16 میٹرز ایٹ میکس، کیونکہ کراچی کوسٹ لائن جو ہے وہ اٹس مور آف اے سلوپ. It starts gradually, shoreline سے شروع ہوتی ہے and it does not go beyond 12 meters at most places. جہاں پہ تھوڑا سا ڈیپتھ آ جائے گی وہاں it will be 16 meters, but we will not be crossing the safety depth of 18 meters at any point while doing this cleanup in any way. We do not want to get into any deeper dive sites which could create more situations or could become difficult for us. تو بلال آپ یہ بتائیے کہ ڈائیونگ کی تو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ پانی کے سطح کی صفائی کا بھی آپ کچھ بندوبست کریں گے؟ ہم کرنے کی کوشش کریں. وی آر ٹرائنگ ٹو گیدر اے فلیٹ آف بوٹس ایکچولی جن کے ساتھ ہم نیٹس باندھ کے وی کین سورٹ آف ڈو اے سرفیس ڈریجنگ اینڈ اے باٹم ڈریجنگ جو کہ نیٹ سے ہم تھوڑا سا اوپر رکھ کے اس کو وی گونا پل نیٹس ود ٹائی ٹو 2 different boats. تو جو باٹم پہ یا سرفیس کے اوپر جو بھی گاربیج ہوتا ہے، ٹریش ہوتا ہے، نیٹس ہیں، آپ کی پلاسٹک باٹلز ہیں، they would get actually entangled in those nets and then we can fish them on board on the boats. So we're going to be targeting the surface as well as the bottom as well.
اب مائی لاسٹ کوشچن ٹو یو از، کیونکہ ناظرین یہ میں بتاتا چلوں کہ ملک کی اس قسم کی صفائی جو ہے وہ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج کہیں نہیں کی گئی. نہ ایسٹونیا میں انڈر واٹر کلین اپ کو سرفیس کلین اپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا گیا تھا، اور نہ ہی جاپان میں، ٹو دا بیسٹ آف آر نالج. تو بلال یہ بتائیے گا کہ اس وقت تیاری کے کون سے مرحلے میں ہیں آپ؟ ہم we're just waiting for the weather to become favorable, کیونکہ پاکستان کے اندر ڈائیونگ سیزن is from September or should I say early October till April. So I mean, besides having the equipment with us, we're waiting for the weather to permit us to start getting into the water, and اور ہم کوشش کر سکیں کہ ہم بوٹس کو پانی میں لیا سکیں، ہم ڈائی سائٹس کو مارک کر سکیں، ان ایریاز کو مارک کر سکیں جہاں پہ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ کریش زیادہ ہوگا، گاربیج کلین اپ کے لیے جو پاسبل سائٹس ہیں ان کو ہم مارک کر سکیں. لیکن جب تک کہ سپٹمبر تک یہ ویدر کلیئر نہیں ہوتا ہے، انفارچونیٹلی ہم پانی میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں because it gets dangerous. Besides that, morale is very high. We're very excited to be part of this project, and we're looking forward to be part of this entire group actually. So we're just waiting for the weather to clear up, and we're just waiting for you guys to give us a go actually. بلال تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین جیسے جیسے بلال کی تیاریاں آگے بڑھتی جائیں گی ہم ان تیاریوں سے آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے اور ہم ان کو فالو بھی کرتے رہیں گے. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے دوسرے مہمان کی طرف چلنے کا، لیکن جب تک آمنہ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر رہی ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس بیگ میں آپ کے لیے کیا چیز ہے. اچھا یہ بیگ جو ہے مجھے یہاں اس وجہ سے رکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ آمنہ جو ہے ان کو بہت شوق ہے اس میں گھس کے جو ہے کی چیزوں کو ایگزامن کرنے کا. تو آپ کو ملے گا فلپ کیم، اور یہ وہ کیمرہ ہے جس سے کہ آپ ویڈیو رپورٹس بنائیں گے. اس کے ساتھ آپ کو ملے گا ایک پین، اور اس کے ساتھ ملے گا ایک مگ، اور اس کے ساتھ ملے گا ایک رپورٹنگ پیڈ. یہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک ویڈیو جرنلسٹ کی ضرورت ہوتی ہیں جب وہ فیلڈ میں جاتا ہے یا جاتی ہے. اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ نہ صرف آپ پاکستان کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیجئے بلکہ ہمارا سیگمنٹ کوئی اچھی خبر کے لیے بھی ان چیزوں کو آپ استعمال کیجئے. اور ہم وائس آف امریکہ سٹیزن جرنلسٹ کو ہمیشہ پروموٹ کرتا رہا ہے. اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف، اور ان کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے دور کی پہچان بن جاتی ہیں. یعنی ہم جب 1950s کا دور امیجن کرتے ہیں تو میرلن مونرو کو سوچتے ہیں، 1960s ایلوس پریسلے، جانی کیش، اسی طرح سے 1970s محمد علی، پھر 1980s مائیکل جیکسن اینڈ میڈونا. تو جب بھی پاکستان میں پچھلے 30 سال کا دور ہم امیجن کرتے ہیں تو جو شخصیات ہمارے ذہن میں آتی ہیں، جن کے چہرے ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں شکیل صاحب. تو سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم. دنیا کے مسلمانوں کو کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. عزیزات کو، آپ کے تمام کو، اور یہ کہ پاکستان میں آج کام دیکھ لیا گیا ہے، پہلا روزہ ہے اور کام دیکھ لیا اور شروع ہوئے ان تمام کو سب سے مبارکباد دی جائے. تھینک یو ویری مچ سر. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری آمنہ کی بات ہو رہی تھی اور ہم لوگوں کی بحث یہ ہو رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ میرا جو پسندیدہ ڈرامہ ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو کئی سالوں سے دیکھا ہے اور جو پہلا ڈرامہ میں نے آپ کا دیکھا تھا وہ ٹک ٹک کمپنی کے نام سے تھا. اب میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اچھی پرفارمنس آپ کی تھی وہ انکہی میں تھی، اور آمنہ کہہ رہی تھی کہ نہیں میرا پسندیدہ ڈرامہ جو تھا وہ آنگن ٹیڑھا تھا. آنگن ٹیڑھا میں جو ایکٹنگ، جو اداکاری، جو اسکرپٹ، میرے خیال میں تو آنگن ٹیڑھا سے بہتر کوئی ڈرامہ نہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی بیسٹ پرفارمنس کون سے ڈرامے میں تھی تو آپ کون سے ڈرامے کو سلیکٹ کریں گے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، کیونکہ ایک دور ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پر جب میں نے اینکر روکی کیا اس کو میں سمجھتا تھا کہ اس وقت تک کا جو میرا کیریئر ہے، جتنے مجھے اس وقت تک رول ملے تھے تو بینک واز اے ٹرننگ پوائنٹ، اور میرا سب سے اچھا کام، میرا سب سے اچھا رول وہ تھا. بات یہ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ جیسے جیسا آدمی کی عمر بڑھتی ہے پیدا ہوتا ہے. آج اپنے کام کو میں دوبارہ دیکھتا ہوں تو میں
یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہی کام اب مجھے ملے، یہ رول مجھے اب ملے، تو جو کچھ میں نے اس وقت کیا تھا میں اس سے کہیں زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. تو ود پاسیج آف ٹائم ہوتا ہی ہے کہ آدمی کا تجربہ، اس کی میچورٹی کا سمجھ جو بڑھ جاتی ہے، تو پھر اب جب دوپہر میں ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں تاکہ آپ نے ذکر کیا جو زمانے پہ ہو یا انکریوٹی ہو یا انکری ہو، تو مجھے اس میں کہیں کہیں کافی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں دوبارہ مجھے موقع ملی زندگی میں، ظاہر ہے میں عمل کے سلسلے میں تو واپس نہیں جا سکتا، مگر یہ کام کے حوالے سے میں اس کو بہتر کر سکتا. کمنگ بیک ٹو جو آپ نے سوال کیا تھا، اس معاملے میں میں یہ کہوں گا کہ عزیز کہ میں بہت خوش قسمت رہا ہوں کہ مجھے ایز این ایکٹر ٹی وی پر بے تحاشا ورائٹی ملی ہے رولز کی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ٹائپ کاسٹنگ کے شکار ہوئے ہوں، لہذا اچھے جو میرے کھیل رہے ہیں مقبولیت کے اعتبار سے بھی اور ساتھ ساتھ کام کے یا رول کے اعتبار سے، اس میں جیسے انکل ترکی، ٹیڑا، انکری، اساوی اور پرچھائیاں، انا، عروسا، یہ اور اس طرح کا اور مختلف کھیل ہے. اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں میں نے جب کہ پرائیویٹ ٹیلی ویژن شروع ہوا ہے تو اس میں میں نے 2-3 ٹیلی فلمیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے کیریئر کے چند اچھی چیزوں میں شامل ہیں. ان میں سے ایک کا نام ہے قمر آرا قوم، اور ایک کا نام ہے ستارہ، اور ایک کا نام ہے چلو پھر سے مسکرائیں. ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شکیل صاحب نے 45 سال تک ایکٹنگ کی ہے اور اپنے اس السٹریس کیریئر کی وجہ سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہے. اور اگر ہم ان کے تمام کے تمام ایوارڈز اس شو میں گننا شروع کر دیں تو ویل رن آؤٹ آف ٹائم. لیکن سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کراچی شہر، جب آپ اپنے ٹین ایج میں جو آپ کے پاس میموری ہے کراچی شہر کی، ہاؤ از دیٹ ڈفرنٹ فرام دا کراچی دیٹ یو سی ٹوڈے؟ عزیز، when we migrated from India، تو میں بہت چھوٹا تھا، میری عمر میرے خیال میں شاید 9-10 سال کی تھی، اور اس زمانے میں جو کراچی تھا اور میری ابتدائی اسکولنگ بھی کراچی میں ہوئی، تو مجھے اس وقت میں کراچی یاد کرتا ہوں تو ناقابل یقین ہے کہ یقین نہیں آتا کہ کیا پاکستان میں یا کراچی میں کوئی ایسا واقعی تھا کہ کراچی کی سڑکیں روز کھلا کرتی تھیں. اور کراچی دنیا کے ان چند شہروں میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ان شہروں میں تھا جو اپنی صفائی ستھرائی کی وجہ سے اس قدر پسند کیے جاتے تھے کہ لوگ اپنی چھٹیاں گزارنے یہاں آیا کرتے تھے، یا بیماری کے بعد جو ایک خاص عرصہ ہوتا ہے کہ آپ آرام سے وقت گزارنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں، تو وہ پیریڈ یہاں کراچی میں لوگ آن کے تبصر کرتے تھے اور یہاں اطمینان سے رہتے تھے، کیونکہ کراچی ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پورٹ سٹی تھی جس میں کم لوگ تھے، آب و ہوا بڑی معتدل ہوتی تھی، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ ٹھنڈک. تو یہ اس حساب سے بہت خوبصورت تھا. اور ایسی چند چیزیں ہیں جو میرے خیال میں عزیز آپ نے صرف سنی ہوں گی، دیکھی نہیں ہوں گی، مگر میں نے ان کو دیکھا بھی اور ان کو برتنا کہتے ہیں جسے مطلب استعمال بھی کیا. کراچی میں ٹرامس چلا کرتی، کراچی میں ایک وقت میں ڈبل ڈیکر بسیں بھی ہوتی، اور کراچی میں اتنی خوبصورت گاڑیاں ہوا کرتی تھی، بڑی بڑی اس زمانے میں خاص امریکن گاڑیاں، بیوک اور شیورلیٹ اینڈ ٹیسلا، اس طرح کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھی. اور لوگ یہاں پر ایک خوبصورت پاش ایریا تھا جس کو اس زمانے میں ایلفنسٹن اسٹریٹ کہتے تھے یا وکٹوریہ روڈ کہتے تھے، اور بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے سے بہت ہی کاسموپولیٹن بھی. آئی تھنک یہ پاکستان کا ایک واحد شہر ہے جس کو آپ کاسموپولیٹن ابھی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اتنی قومیتیں پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں پائی جاتی ہیں. پاکستان کراچی جو ہے وہ ایک منی پاکستان ہے. اس سے پہلے یہاں پر پارٹیشن اور پارٹیشن کے بعد
پارسی, کرسچنز, ہندو اور مختلف بدھسٹ. اب اتنے چائنیز ہوا کرتے تھے, یا چائنیز ریسٹورینٹس ہوتے تھے, چائنیز ڈینٹسٹ ہوا کرتے تھے. تو یہ سب کچھ ہوتا تھا, بڑا خوبصورت ماحول ہوتا تھا. ہوٹلز ہوتے تھے, ڈسکو ہوتے تھے, جیم سیشنز ہوتے تھے, بڑا پرسکون, بہت ہی کیا کہنی چاہیے, مطلب ایسا خوشگوار ماحول ہوتا تھا, کسی قسم کا کوئی خوف خطر نہیں ہوتا تھا. سر مجھے یہ بتائیے کہ بسوں میں بیٹھ کے آ جاتا تھا, اور دو آنے اس کا ٹکٹ ہوتا تھا, اینڈ چانس میں بیٹھا کرتا تھا. اب وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قصہ کہانیاں ہو گئی ہیں. لیکن ناظرین کو میں یہ بتاتا چلوں کہ صفائی کے حوالے سے جو منظر شکیل صاحب نے ڈسکرائب کیا ہے, اس پروجیکٹ کے ذریعے ہماری پوری کی پوری کوشش ہوگی کہ وہی والا کراچی ایک بار دوبارہ کریٹ کیا جائے. اور اس کوشش میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن جو ہے وہ شامل ہو جائے. اور ریسنٹلی جو ہماری ان سے کرسپونڈنس ہوئی ہے, سو دے آر شوئنگ اے لاٹ آف انٹرسٹ, اینڈ اٹس ویری پاسبل کہ جیسے یہ پروگرام آگے چلے تو ہم ان کو بھی شامل کر لیں. تو شکیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے. اگر آپ سننے والوں کے لیے پروجیکٹ پاک پاکستان کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں, the floor is all yours. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ چیز سوچی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ اگر اس زمانے کا کراچی نہ بنے مگر یہ کہ کم سے کم دنیا کے صاف ستھرے شہروں میں سے ایک شہر بن جائے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں خود ہی کام کرنا پڑے گا. اور جہاں تک پیغام کا تعلق ہے تو میں اپنے تمام ہم وطنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں روحانی, قلبی, جسمانی صفائی کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. اسی چیز کو اگر ہم اپنی زندگی کا باقی تمام دنوں میں ایک وتیرہ بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کو ہم ایک صاف ستھرا ملک بنائیں. اور یہ کہ ہم اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اپنے تئیں ایک چھوٹا سا عہد کریں کہ مثال کے طور پر ہم قانون کی پابندی کریں گے, مثال کے طور پر ہم گندگی نہیں پھیلائیں گے, ہم ٹریفک وائلیشن نہیں کریں گے. بہت بڑے بڑے دعویٰ کرنے تو دور کی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے. اگر ہم باشعور شہری بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ایک بڑی واضح تبدیلی آ جائے گی اجتماعی. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اور ناظرین, یہ پرائز پیکج جیتنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہ آمنہ آپ کو بتائیں گی. یہ پرائز پیکج جیتنا بہت آسان ہے. آپ ہمیں تصویر کھینچ کے بھیجیں گے. کس چیز کی تصویر کھینچ کے بھیجیں گے؟ آپ کے علاقے میں کوڑا آپ کے آس پاس کے لوگوں کی لائف کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے, اس کی تصویر کھینچ کے بھیجیں. The winning picture, the winner is going to get the flip cam. Exactly. Sir, thank you very much for joining us once again. اور ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ. I wish you all the luck, and میں آپ کے سامنے ساتھ اس سارے پروسیس میں دامے دامے سب میں شامل ہوں. آپ جب بھی کہیں گے, جو کہیں گے, میں اپنے ملک کی خاطر کرنے کو تیار ہوں. Thank you very much, sir. Very much on that positive note. That's all the time we have for today. اگلے ہفتے پھر ملیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہے یہ ہمارے واٹر ویز اور کوسٹل ایریاز کو بھی انکلوڈ کرے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے بلال زیدی, جو کہ انڈس اسکوبا کے ڈائیونگ انسٹرکٹر ہیں, اور یہ اس ڈائیو ٹیم کو لیڈ کریں گے جو کہ سمندر میں کلین اپ کرے گی. تو بلال, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. Thank you for having me on board, guys. تو سب سے پہلا سوال تو لوگوں کا آپ کے لیے یہ ہے بلال کہ وہ کون کون سے ایریاز ہیں جن کو کہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے کلین اپ کے لیے؟ السلام علیکم ناظرین, پروجیکٹ پاک پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالعزیز خان, اور میرے ساتھ موجود ہیں آمنہ کمال خان. ویلکم ٹو پاک پاکستان. ہمیشہ کی طرح ایک زبردست شو. اٹس گوئنگ ٹو بلو یور مائنڈ. وی ہیو سم فینٹاسٹک گیسٹ فار یو.
कौन है रेज वो फैंटास्टिक गेस्ट? दो बहुत जबरदस्त शख्सियात हैं जिनसे हम आज के शो में आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल जैदी जो कि उस डाइव टीम को लीड कर रहे हैं जो कि इस अजीज प्राइमरीली चूंकि हमारा ताल्लुक कराची से है और हम कराची की मुख्तलिफ वाटर वेज को टारगेट करेंगे, सो बिसाइड्स दी ओशन लाइन जिसके अंदर आपकी कराची की क्रीक आ जाती है, आपकी हार्बर आ जाते हैं, वी गोइंग टू टारगेट कपल ऑफ मरीन targeted areas, Charna Island है, which we're trying to promote towards the marine part, जहाँ पे कि fishing खासी popular है, so we're trying to push towards areas which is more populated by marine life and which is more record attempt में कराची में समंदरी एरियाज की क्लीन अप में हमारे साथ होगी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीविजन स्टार शकील जो कि कराची से स्काइप पे हमसे बात करेंगे, और एक और गेस्ट है और वो है ये बैग, और इस बैग में क्या है ये हम आपको दिखाएंगे शो के आखिर में। तो ओवर टू आमना। बिफोर वी गो ऑन टू द फर्स्ट गेस्ट, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो ये है कि हमें काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे कांटेक्ट किया है और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन भेजी है, उन्हें कंफर्मेशन ईमेल क्यों नहीं मिला। बात दरअसल यह है कि कंफर्मेशन ईमेल आपको नहीं मिलेगा फिलहाल। जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम आपको अपडेट्स करते रहेंगे, बट प्लीज़ कीप रजिस्टरिंग अपनी रजिस्ट्रेशन, अपने इलाके का नाम, अपना नाम, कितने लोग आपके साथ रजिस्टर हो रहे हैं, ये सब मालूमात आप हमें भेजते रहिए और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और नाजरीन अब चलते हैं अपने पहले मेहमान की तरफ, और जैसा कि हमने पहले बताया था कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन को साफ करने की कोशिश है, बल्कि ये क्लीन अप जो